حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1442 ہجری کے اشہ محرم کی آج 9ویں تاریخ ہے۔ پہلی تقریر میں میں نے مشہور و معروف کلام پاک کی آیت کو سرنامہ کلام بنایا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت کرو، محبت کرو میرے اہل بیت سے۔ بہت ہی واضح آیت ہے اور پوری امت کو نبی نے مخاطب کر کے یہ آیت سنائی ہے، اور بار بار سنائی ہے، بارہا سنائی ہے۔ جتنی بھی آیتیں قرآن کی اہل بیت کی شان میں آئی ہیں، ہر آیت کا مصداق رسول اللہ نے خود بتایا ہے، راوی کی محتاجی نہیں ہے۔ اس لیے کہ پوچھنے والے پوچھ لیتے تھے اور پھر وہی بعد میں راوی بن جاتے تھے۔ کبھی آیت آئی حضرت ابو ذر نے پوچھ لیا، کبھی آیت آئی عمار یاسر نے پوچھ لیا، کبھی آیت آئی جناب سلمان فارسی نے پوچھ لیا، کبھی جناب مقداد نے پوچھ لیا، کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھ لیا، کبھی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھ لیا۔ سب کے حوالے موجود ہیں کتابوں میں، تمام کتابوں میں، کہ آیت آئی، کون مصداق ہے، سرکار نے بتا دیا کہ یہ آیت کس کی شان میں آئی۔ تو یہ آیت اتنی مشہور و معروف ہے کہ سرکار نے بتا دیا یہ میرے اہل بیت ہے۔ اور اپنے اجر رسالت، اپنا جو میرا اجر ہے رسالت کا، جو تمہارے لیے میں نے کیا ہے، اس کا اجر میں نے صرف یہ مودت مانگی۔ اب اس کا یہ پہلو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس مودت سے رسول اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، نہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچے گا، نہ اہل بیت کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ یہ مودت کی آیت فائدے مند ہے امت کے لیے۔ اچھا، مودت جو ہوگی اس سے بھی آل محمد کو کوئی آپ فائدہ نہیں پہنچا رہے، اس لیے کہ ان سے محبت اللہ کرتا ہے۔ اور جہاں پیغمبر کے ارشادات ہیں کہ اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں، یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جہاں اللہ محبت کر رہا ہو، وہاں بندوں کی محبت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بہت اہل بیت کو مضبوط بنا دے گی امت۔ ہاں، امت مضبوط ہو جائے گی اگر مودت کرے گی، اور پچھلی قوموں کے مقابلے میں، اس لیے کہ یہ مقام فخر ہے جہاں حضرت موسیٰ نے اپنی اولاد کے لیے مودت طلب نہیں کی، جہاں حضرت عیسیٰ کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ ان کے تو کوئی اولاد تھی ہی نہیں، تو وہ کس کے لیے مودت مانگتے؟ ان کی تو شادی نہیں ہوئی، ان کی تو اولاد ہی نہیں تھی۔ یہ تو فخر صرف سرکار کو ہے،
کہ رہتی دنیا تک جن کی نسل باقی رہے گی. اور امت کو بھی اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا آخری نبی کوثر کا مصداق ہے، نہ ختم ہونے والی دولت، خیر کثیر. اب جو خیر ہے اس کی کثرت، چاہے وہ اہل بیت کی محبت ہو، یہ بھی خیر ہی خیر ہے، یہ بھی خیر. شہزادہ خیر ہیں، شہزادی خیر النساء ہیں، علی خیر البشر ہیں. تو خیر ہی خیر ہے، محبت میں خیر ہے. اور وہ آیتیں جو اہل بیت کے لیے اترتی ہیں پیغمبر بتاتے ہیں، اور جہاں پر خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب بیان کریں کہ یہ آیت میری مدح میں آئی، یہ آیت میری شان میں اتری، تو بس اب امت کو یقین کرنا چاہیے کہ علی فرما رہے ہیں. پہلے رسول نے فرما دیا، اب علی فرما رہے ہیں کہ یہ آیت میرے لیے آئی. اور اس کی تفصیل بھی علی بتا دیتے ہیں، آیت کب آئی، کیسے آئی، رسول اللہ نے اس کی تفصیل کیا بتائی، اور مجھے مخاطب کر کے کہا یا علی یہ آیت تمہاری شان میں آئی. جس طرح یہاں قل ہے، قل اصلکم، ویسی مولا کائنات ایک دوسری آیت کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ یہ آیت میری شان میں ہے، اور یہ بھی قل سے شروع ہوتی ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. مولا فرماتے ہیں یہ آیت ہماری شان میں ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کسی اور کی شان میں ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ آیت میں علم کا ذکر ہے. جو شہر علم کا دروازہ ہو تو آیت اسی کی مدح کرے گی. لیکن آیت کا آغاز یہ بتا رہا ہے، سورہ رات کی 13واں سورہ رات، اور مختصر سورہ آخر میں آیت، تو اس سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے الذین کفروا لست مرسلا. اب جواب آیا، یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے، یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے. قل کہہ دے ان سے، تمہارے مرسل ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، کوئی بندہ تو کہہ نہیں رہا. تم نہیں مان رہے ہو مرسل، تو کہہ دیجئے نبی ان سے، قل کہہ دیجئے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کہیے ان سے ہماری رسالت پہ دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک وہ ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے، جو عالم کتاب ہے. مولا کائنات نے فرمایا یہ آیت میرے لیے اتری. اب آیت پہ غور کر لیجیے، قل سے آیت شروع ہو رہی ہے. کافر انکار کر رہے ہیں کہ ہم محمد کو مرسل نہیں مانتے، اور آیت کہہ رہی ہے کہ آپ کی رسالت پہ دو گواہ کافی ہیں، کافروں کی گواہی کی ضرورت نہیں. دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ خود ہے اور ایک وہ ہے جو کتاب کا عالم ہے. ظاہر ہے کہ اللہ حس و محسوس میں نہیں آتا، وہ تو زمین پر آ کر گواہی تو دے گا نہیں. تو یہ قرآن
تو گواہی ہے نا اللہ کی طرف سے، قرآن گواہی ہے اللہ کی طرف سے، یہی اللہ کی گواہی ہے، کتاب الہی آیت۔ لیکن دوسرا گواہ نظر آنا چاہیے۔ ابھی کوئی تاریخ کا فیصلہ تو ہے نہیں، اس کو اپنے حبیب کی رسالت پر گواہ چاہیے تھا۔ ایک تو وہ خود گواہ تھا، اس نے کائنات پہ نظر ڈالی کہ کوئی ہے ایسا گواہ جو میرے ساتھ گواہی دے سکے۔ اب انتخاب اس پر نہیں ہو رہا ہے گواہ کا کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ وہی بات جس بات پہ آدم کو خلافت ملی تھی، جس کا نام ہے علم، اسی پہ یہاں گواہ کا فیصلہ بھی ہوا۔ اللہ کیا ہر فیصلہ جو ہوتا ہے منصب کا وہ علم پر ہوتا ہے، جہالت پہ نہیں، علم پہ۔ وہ کتاب کا عالم ہے۔ اسی قرآن سے پوچھ لیں کہ اگر مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت میری شان میں ہے، تو قرآن سے پوچھ لیجئے کہ کیا گواہ جو ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور کیا وہ عالم علی ہیں؟ تو پھر چلیے دربار سلیمان میں، اور چرندوں پرندوں درندوں جنات سب کی زبان آتی ہے حضرت سلیمان کو، اور سب حاضر بھی رہتے ہیں ان کے دربار میں، دربار لگا رہتا ہے، اور پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے سایہ کیے رہتے ہیں تاکہ نبی اللہ کو دھوپ سے بچائیں پرندے۔ ایسے میں نبی اللہ حضرت سلیمان نے محسوس کیا کہ ایک دھوپ کا ٹکڑا آیا، نظر پڑی، یہ دھوپ کہاں سے آ رہی ہے؟ سلطنت کے بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، تو مزاج پہ بار ہوا، فوراً نظر اٹھائی، یہ کس نے جگہ چھوڑی؟ آواز آئی حدود نے۔ حدود عربی لفظ ہے، اور آیت میں لفظ حدود ہی آیا، اور قرآن کی ہی وجہ سے وہ ہر زبان میں حدود ہو گیا، اردو، ہندی، عربی، فارسی، سب میں وہ حدود ہے۔ اب یہاں پر آیتیں ہیں، پڑھتے چلے جائیے، سورہ نمل میں بھی، سورہ سبا میں بھی کئی جگہ تذکرہ حضرت سلیمان کا قرآن میں ہوا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا یہ نبی کی اجازت کے بغیر جگہ کیسے چھوڑی؟ اس نے اجازت نہیں لی اور جگہ چھوڑ دی۔ اب یہ آئے تو میں اس کی گردن مروڑ کے مار دوں گا۔ لیجئے، نبی سے پوچھے بغیر اگر کوئی جگہ چھوڑ دے ہیں، قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اتنی دیر میں حدود آ بھی گیا اور سامنے آ کے بیٹھ گیا حضرت سلیمان کے۔ آپ نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ لہجہ ذرا نرم نہیں تھا، کہاں گیا تھا؟ اچھا اسے بھی آتا تھا، ظاہر ہے کہ نبی کی صحبت میں رہ کے آداب تو آ ہی گئے تھے، اس کو دربار کے آداب آ گئے تھے۔ اس نے کہا میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے بادشاہ کی سلطنت کے حدود تک اڑوں اور دیکھوں سلطنت کہاں تک ہے۔ اب ذرا نرم ہو گئے حضرت سلیمان،
کہا اچھا تو پھر میری حکومت کہاں تک ہے دیکھ آیا؟ کہاں میں اڑتے اڑتے اڑتے، بہت بڑی سلطنت ہے آپ کی، میں بہت دور تک اڑتا ہوا گیا، بہت بڑا ملک ہے آپ کا، لیکن پھر میں آپ کی سرحد سے باہر نکل گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی میری سرحد کہیں پہ ختم بھی ہوتی ہے؟ کہاں ایک دوسرے ملک میں نکل گیا میں، وہ ملک سبا ہے، اور وہاں ایک عورت حکمراں ہے، میں نے دیکھا، اور ساری قوم اس کی اطاعت کرتی ہے عورت کی، اور نبی اللہ وہ اس کا نام بلقیس ہے، اور اسے تو آپ کے حرم میں ہونا چاہیے، وہ اپنے ملک کی ملکہ ہے۔ وہ اسی وقت حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو بلقیس کا تخت لائے؟ اب یہ تفسیر میں بڑی تفصیل ہے کہ پہلے نبی اللہ نے پیغام بھجوایا اور اپنا سفیر بھیجا اور گفتگو ہوئی اور اس میں خط لکھا حضرت سلیمان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، اور پھر لکھا کہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ ساری تفصیلات کچھ قرآن میں، کچھ تفسیر میں، کچھ تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان کا بہت بڑا قصہ ہے۔ وہ خط اس کو ملا، اس نے اپنے درباریوں سے، وزراء سے پوچھا، اور اس نے کہا یہ نبی ہم کو سچا لگتا ہے، اور اس کا خط دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ یہ سچا نبی ہے، اس کا دعویٰ سچا ہے، اور ہم لوگوں کو چلنا چاہیے۔ اور پھر ملکہ نے طے کر لیا کہ ہم چلیں۔ تو حدود نے اس میں ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ اس کے پاس بھی ایک تخت ہے، جیسا تخت آپ کے پاس ہے۔ یعنی حدود نے نبی اللہ کو حیران پر حیران کیا کہ اس کے پاس بھی ایک تخت ہے، اس میں زر و جواہر جڑے ہوئے ہیں، بڑا قیمتی تخت ہے اس کے پاس۔ تو جناب بلقیس جو تھیں وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر وہاں سے چلیں، تو حضرت سلیمان کو اطلاع مل گئی کہ بلقیس اپنے وطن سے، اپنے دارالحکومت سے چل چکی ہے۔ تو حضرت سلیمان نے بھرے دربار میں آواز دی کون ہے جو بلقیس کا تخت جلدی لائے؟ کون ہے؟ تو یہاں پہ قرآن نے کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، کہ ایک شخص بولا کہ میں جلدی تخت لاؤں گا۔ اس کی پہچان قرآن نے بتائی کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا۔ اور وہ کون تھا؟ اس کا تعارف ہوا تفسیر میں کہ وہ حضرت سلیمان کے سگے چچا زاد بھائی آصف بن برقیہ تھے، اور وہ وزیر اعظم بھی تھے حضرت سلیمان کے، اور انہوں نے وہ پہلو میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں تخت لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ تو انہوں نے کہا آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت آ جائے گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ پلک جھپکنا کیسا، بس کہا تھا آصف نے اور تخت سامنے تھا۔ تو جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا، وہاں کتاب کیا ہے؟ توریت۔ وہاں کتاب کیا ہے؟ توریت، یعنی توریت کا ذرا سا علم رکھتا تھا۔ تو ملک سبا سے پائے تخت سلیمان چشم زدن میں وہ تخت لے آیا، اور یہاں آیت کر رہی ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ پوری کتاب کا کل علم رکھتا ہے وہ سلیمان کا چچا زاد بھائی ہے، یہ محمد کا چچا زاد ہے، وہ ان کا وزیر ہے، یہ ان کا وزیر ہے۔
یہاں بھی علی کی جو فضیلت بیان ہوئی، علم علم تو علی کا علم، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بس یہ حدیث آیت پر کافی ہے کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ، اور دروازہ ایسا ہی بنایا جاتا ہے کہ دروازہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو کہ جب دروازہ ایسا ہے تو شہر کیسا ہوگا۔ اب اسی جگہ رک جائیے، میں یہ کہوں کہ سلیمان نبی تھے لیکن وزیر ان کا بدی تھا، نبی نہیں تھا، تو حضرت سلیمان افضل ہے اپنے وزیر سے، تو معجزہ تو نبی کے پاس ہوتا ہی ہے نا۔ تو حضرت سلیمان خود کیوں نہیں کہہ رہے میں تخت لاؤں گا؟ یہ دربار میں پوچھ کیوں رہے کون لائے گا تخت، اور جلد لائے؟ اس کے معنی نبی اللہ یہ چاہتا ہے کہ آج میں وزیر کا تعارف کرواؤں تاکہ لوگ وزیر کو دیکھ لیں کہ نبی کا وزیر جب ایسا ہوتا ہے تو نبی کیسا ہوتا ہے، اور جب نبی ایسا ہوتا ہے تو اللہ کیسا ہوگا۔ تو اب سمجھیں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے علی کو اپنا وزیر کیوں کہا تھا، تاکہ پوری تاریخ اسلام شاہد ہو جائے کہ جب وزیر ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا۔ وزیر ایسا جو بدر فتح کرے، جو احد فتح کرے، جو خندق فتح کرے، جو خیبر فتح کرے، جو حنین فتح کرے، جو فتح مکہ پر دوش نبوت پر آ جائے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کے علاوہ نبی کے زیادہ فضیلتیں نہ پڑھیے، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ غلو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ والوں کی فضیلتوں میں غلو کیسے ہوگا؟ غلو تو مادی انسانوں کی تعریف میں ہوتا ہے، جہاں قرآن گواہ ہو، پیغمبر کی حدیث گواہ ہو، کوئی عام آدمی تو گواہی نہیں دے رہا ان کی فضیلت کی۔ نہ اللہ کے کلام میں غلو ہے، نہ نبی کے کلام میں غلو ہے۔ حدیثیں جوڑتے چلے جائیے کہ پیغمبر نے کتنی حدیثیں کہیں، یہ میرا ذمہ کہ اگر کوئی گنتی پوری کر دے۔ پھر بھی کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی حدیث رہی جائے گی۔ کچھ حدیثیں امام بخاری نے لکھی، پھر کچھ امام مسلم نے لکھی، امام احمد بن حنبل نے مسند میں لکھی، اور جو سب سے رہ گئی تھی نا، ترمذی سے بھی اور نسائی سے بھی اور مسند سے بھی اور کیا کہتے ہیں مسلم سے بھی اور بخاری سے بھی، تو ایک کتاب لکھی حاکم نیشاپوری نے، مستدرک حاکم، اور کہا یہ حدیثیں رہ گئی تھیں علی کی شان میں، بلکہ ایک جلد پوری مقرر کر دی مولا علی کے لیے۔ اور دلیل کیا بنائی؟ دلیل بھی سن لیجیے۔ حاکم نیشاپوری نے دلیل یہ بنائی کہ بخاری میں جو حدیثیں مولا علی کی شان میں ہیں اور جو مسلم میں، تو ان حدیثوں کے جو راوی ہیں وہ سچے تھے، جبھی تو وہ حدیثیں صحیح میں لی گئیں، تو راوی تو سچے ہیں۔ انہوں نے کہا یہی سچا راوی ایک اور حدیث علی کی بیان کرا، ایک اور حدیث بیان کرا، ایک اور حدیث بیان کرا، انبار لگ گئے حدیث کے، راوی وہی ہے۔ بھئی راوی تو سچا ثابت ہے نا بخاری اور مسلم اور ترمذی سے۔ تو حاکم نے کہا دیکھیے یہ سچا راوی ہے، یہ حدیث چھوٹ گئی، یہ رہ گئی، یہ رہ گئی۔ پھر بعد والوں نے لکھا، انہوں نے کہا دیکھیے یہ حدیثیں رہ گئی تھیں، پھر اور آگے آئے یہ حدیثیں رہ گئی تھیں۔ اچھا اب حدیثیں اور آیتیں اپنی جگہ،
اب انہی حدیثوں اور آیتوں میں اتنی فضیلتیں ہیں کہ 1400 سال سے بیان ہو رہا ہے، ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ ایک طرف علی کی فضیلت اور ایک طرف شہزادی کون ہے جناب فاطمہ کی فضیلت۔ یہ رسول کی بیٹی ہیں اور ان کا اور نبی کا شجرہ ایک ہے۔ دو سگے بھائیوں کی اولاد ہیں نا، عبداللہ اور ابو طالب، شجرہ ایک، مزاج ایک، نفاستیں ایک، علم ایک، عدالت ایک، سخاوت ایک، علم ایک، نجابتیں ایک، شرافتیں ایک، مودت بھی ایک۔ لامحالہ جب رسول مودت مانگیں گے کہ ان سے مودت کرو تو نبی سے محبت ہوگی، جبھی تو رخ ادھر مڑے گا۔ یعنی اس آیت میں نبی خود بھی آ رہے ہیں اور اہل بیت بھی آ رہے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور دوسری قل والی آیت میں نے پڑھ دیا، فضیلت علی، اور ادھر سرکار حدیثوں پہ حدیثیں شہزادی کونین کے لیے بیان کر، جس نے فاطمہ کو اذیت دی یہ حدیث قیامت تک رہے گی۔ دیکھیے اس حدیث میں پوری امت کو عمل کرنا ہے، زبان سے، خیال سے، سوچ سے، فکر سے، قلم سے، ایسا نہ ہو کہ بنت رسول کو کوئی اذیت پہنچے۔ اس لیے کہ اگر فاطمہ کو اذیت ہوئی تو پھر نبی کو اذیت دی گئی۔ اس لیے اس حدیث کو بچوں کو رٹوا دیجئے کہ اگر فاطمہ کو ذرا سی اذیت ہو تو پھر وہ نبی کی اذیت، پھر وہ اللہ کی اذیت۔ 200-250 محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جو میرے پاس موجود ہیں حوالے، اور بھی اس سے بھی زیادہ بھی حوالے، لیکن لکھے ہوئے حوالے، چھپے ہوئے حوالے موجود ہیں، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی۔ گویا امت سے یہ بھی تقاضا تھا مودت بھی کرو اور اذیت نہ دینا۔ اب یہ تو آپ سے بہتر کون جانے گا کہ اگر بیٹے کو اذیت ہوگی تو ماں کو اذیت پہنچے گی۔ تو اب حسین پہ جو ظلم 61 ہجری میں ہوا ہے، مرکز جناب فاطمہ، مرکز جناب فاطمہ، تو جب ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، رات بھر نانا کی قبر پہ رہے، روضہ رسول میں رہے امام حسین 28 کی رات، اور رات میں خواب میں بھی دیکھا رسول اللہ، حسین کربلا کی زمین تمہارا انتظار کر۔ اور پھر جب ماں سے رخصت ہوئے تو ایسے لپٹ کے روئے جیسے بچہ اپنے ماں کے دامن سے لپٹ جائے۔ اللہ، کیسا کیسا مدینہ یاد آیا ہوگا، جیسے جیسے مدینے سے دور گزرتے چلے گئے ہوں گے اور مکے کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ یہ مدینہ جہاں بچپن گزارا، جہاں میرے نانا کی قبر ہے، جہاں ماں کی قبر ہے، وہ مدینہ چھوٹ رہا تھا، اور وہ کربلا کی سرزمین، اور پھر وہ لو، وہ تپش، وہ گرمی، اور اس میں پانی کا بند ہو جانا۔ 7 تاریخ سے لشکر حسین کو پانی نہیں ملا، خیام حسینی میں پانی نہیں، اور پھر عاشور کے دن وہ پیاسے ایک ایک کر کے حسین سے رخصت بھی ہونے لگے۔ چاہنے والا بھائی فرات کے کنارے سو گیا، جوان بیٹا جو قلب کی طاقت تھا
سینے پہ برچھی کھا کے سو گیا۔ بھتیجے کا لاشا پامال ہو چکا، بھانجوں کے لاشیں مقتل میں پڑے ہیں، اور اب خیمے سے رونے کی صدا بلند ہوتی۔ در خیمہ پر آئے، کہا زینب میں زندہ ہوں۔ کہا آپ کا استغاثہ بلند ہوا؟ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گیا۔ میں ان کا ارادہ سمجھ گیا، لاؤ زینب بچے کو میری گود میں دے۔ علی اصغر کو لے کے چلے تو ماں نے بس اتنا کیا کہ ایک اجلی سفید ردا علی اصغر پہ ڈال دی۔ دھوپ بہت تیز ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا پھول کملا جائے۔ لے کر آئے علی اصغر کو، اشقیہ کو مخاطب کیا، تمہارے زام ناقص میں اگر میں خطا کار ہوں تو ٹھیک ہے، پانی نہ دو، لیکن یہ بچہ معصوم ہے، پانی کے بغیر یہ پیاس سے بلک رہا ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو میں بچے کے بہانے خود پی لوں گا، لو میں جلتی ریت پر ان کو لٹوں، تم خود آؤ، آ کے انہیں پانی پلا جاؤ۔ اللہ، بچے کو دوڑ کے گود میں اٹھا لیا، اس لیے کہ ہرملہ کا تیر چل چکا تھا، اور تیر کوئی ہلکا تیر نہیں تھا، 3 بھال کا تیر تھا، جس نے علی اصغر کے گلے کو بھی چھیدا، حسین کا بازو بھی چھید لیا۔ بہتا ہوا لہو چہرے پر مل کے، جو لہو بچا تھا وہ علی اصغر کے کپڑوں پہ مل دیا۔ لاشا ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے در خیمہ تک آئے، 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے، اور پھر ہمت کر کے کہا رباب اپنے بچے کو لے جا۔ پہلے سکینہ آ گئیں، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، لیکن جب حسین کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئیں، اس لیے کہ یہ تو علی اصغر کا لہو تھا۔ سہم گئی بچی۔ ہاں، رباب سے کہا ہاتھ پھیلاؤ، یہ اللہ کی امانت کچھ دیر کے لیے ہاتھ پہ رکھ لو۔ رباب نے، کون سی دنیا کی ماں ہوگی جس نے اپنے بچے کا لاشا خود اپنے ہاتھ پر سنبھالا؟ سلام ام رباب پر جناب ہاجرہ کا سلام، مینا والی ماں کا سلام۔ قبر بنائی، کہا رباب بچے کو میری گود میں دے۔ قبر میں علی اصغر کو دفن کیا، ماں دیکھتی رہی۔ امام وقت تھے، حسین کے آنسو ٹپک رہے تھے، لیکن ماں خاموش تھی، ماں خاموش۔ ہاں، جب حسین رخصت آخر کے لیے چلے تو اس وقت رباب آگے آئیں اور آ کر کہا میرے وارث مجھے کس پر چھوڑ رہے ہیں؟ رباب کیا کرے؟ بس اتنے ہی کہا، رباب جہاں جہاں زینب جائیں بس اس طرف چلی جانا، جہاں زینب جائیں رباب ادھر چلی جائیں۔ رخصت ہوئے، بیٹے سے رخصت ہوئے، وصیت کی، بیٹے کا بازو تھام کر سورہ یاسین پڑھا۔ بیٹے نے بلکہ پوچھا بھی بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ ہائے ہائے، چچا عباس کہاں؟ ایک ایک کو پوچھتے گئے اور حسین کہتے گئے بس اس سید سجاد خیمے میں مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی۔ کیسے بیویوں نے رخصت کیا، کیا کوہرام تھا،
کیسے حسین کا راہوار در خیمہ پر آیا، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا، ہاں سیاہ چادر اوڑھے ہوئے زینب خیمے سے برآمد، رکاب تھام کر بھائی کو سوار کیا۔ حسین چلے گئے، خیموں میں سناٹا تھا۔ ہاں جب حسین حملہ کرتے تو تکبیر کی آواز بلند کرتے تو بہنوں کا دل بڑھ جاتا، یعنی یہ سکون تھا بھائی زندہ ہے۔ ایک بار تکبیر کی آواز ختم، بس تکبیر کی آواز کا رکنا تھا۔ زینب سمجھ گئی اور ایک بار سید سجاد کے پاس آئیں اور کہا بیٹا عصر کا ہنگامہ آ گیا، بیٹا ہوش میں آؤ سید سجاد، اب تمہارے بابا کی تکبیر کی آواز کی صدا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد کربلا کی زمین ہلنے لگی، سیاہ آندھی اٹھنے لگی، بس زمین کا کانپنا تھا کہ ایک بار زینب نے کہا سید سجاد زمین ہل رہی ہے بیٹا، کہا پھوپھی اماں ذرا میرا عصا تو دیجئے، میں نے تقریر ختم کی، آخری جملہ ذرا میرا عصا دیجئے۔ عصا کا سہارا لے کر ایک بار اٹھے اور اٹھ کر کہا پھوپھی اماں فضہ سے کہیے خیمے کا پردہ ہٹا دے، پھوپھی اماں فضہ سے کہیے خیمے کا پردہ جیسے ہی ہٹا، ایک بار آواز دی سید سجاد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں بابا کا سر نیزے پہ بلند ہو گیا، ارے ابھی تو سر بلند ہوا تھا، ایک بار خیموں کی طرف اشقیاء گھوڑے دوڑا تھا۔ بار اللہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد اور آل محمد۔ ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین